رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مخصوص کا پروگرام رمضان ذیشان، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ امید ہے آپ ماہ سیام کی رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں سمیٹنے میں ہم وقت مصروف ہوں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں ماہ سیام کے حقوق اور فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا کرتا رہے۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ماہ سیام اور سوشل میڈیا کے اثرات، اور حسب سابق پروگرام کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں تلاوت اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرے حصے میں آج کے موضوع کی مناسبت سے سینئر صحافی اور سماجی طور پر خاصے متحرک جناب محمد ندیم قیصر ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اسی طرح نوجوان اینکر پرسن DFA TV سید زہیب بخاری بھی اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ہم پہلے حصے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس حصے میں جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرائے دیتا ہوں۔ فخر و ناز مدینۃ الاولیاء حضرت ممتاز العیشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادگان جناب وسیم ممتاز ایڈوکیٹ، جناب فہیم ممتاز ایڈوکیٹ، وکالت کے ساتھ ساتھ شاعری میں بھی ایک عالم میں خوب جانے پہچانے جاتے ہیں، اور اسی گھرانے سے تعلق رکھنے والے عزیزم اویس ممتاز نے اپنے دادا کی شاعری کی جو میراث ہے اسے سنبھالا ہوا ہے، اور جناب وسیم ممتاز صاحب کے رہائش گاہ پر جو کل پاکستان ردیفی نعتیہ مشاعرہ ہوتا ہے دبستان وارثیہ کا، اس میں ماشاءاللہ آج کل جو ہے اویس ممتاز باضابطہ شریک ہو رہے ہیں اور کلام کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جناب فہیم ممتاز کے دوسرے صاحبزادے جنہوں نے حفظ قرآن کر کے خاندان کا نام اور سر فخر سے بلند کیا، عزیزم حافظ زین ممتاز، وہ ہمارے پروگرام میں آج تلاوت کلام پاک فرمائیں گے۔ دونوں صاحبزادے یہاں اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں، تاہم میں نے تعارف کرایا اس لیے تاکہ ناظرین کو آگاہی ہو کہ ایک خاندان میں بچوں کی تربیت کس انداز سے کی جاتی ہے۔ آج ہمارے مہمان ہیں عزیزم حافظ زین ممتاز۔ زین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ آپ امین ہیں اپنے دادا کی بہت ساری وراثت کے، تو الحمدللہ یہ سارا سلسلہ اس طرح جاری و ساری ہے ماشاءاللہ۔ اور ناظرین، مکس نیوز کے CEO اور ایڈیٹر روزنامہ بدلتا زمانہ ہمارے شاگرد رشید عزیزم ملک اکمل وینس جب گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول میں پڑھا کرتے تھے تو بزم ادب میں ان کا بڑا نام تھا، نعت خوانی کے حوالے سے بھی اور ملی نغمات کے حوالے سے بھی۔ انہوں نے گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول کے لیے پورے پاکستان میں بے شمار انعامات، اعزازات، شیلڈز حاصل کی، اور کمپریہنسو کا نام جو ہے وہ بلند کیا۔ تو یقیناً وہ ہمارا ناز تھے، ہمارا فخر تھے، اور انہوں نے حق ادا کیا۔ اور اب جب وہ ادھر صحافت کی طرف آئے تو یقیناً وہ بھی عالمی سطح پر جانے جاتے ہیں، یہ اساتذہ کے لیے ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ تو انہی کے صاحبزادے ملک محمد جنید وینس اپنے والد گرامی کی سنت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، یعنی وہ بھی ماشاءاللہ نعت خوانی کرتے ہیں۔ تو آج ملک جنید جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ملک محمد جنید وینس، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور مجھے یہ تعارف کراتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے ایک استاد ہونے کے ناطے کہ ایک آپ کے والد گرامی ہمارے شاگرد، اور پھر آپ ان کے صاحبزادے اور آج پروگرام میں موجود ہیں۔
تو ماشاءاللہ دونوں گھرانوں سے ایک نسبت کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، بڑی خوشی ہوئی۔ تو میں گزارش کروں گا عزیزم حافظ زین ممتاز سے کہ آپ آیات بینات سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ۔ الرحمن علم القرآن سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خلق الإنسان علمه البيان سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ الشمس والقمر بحسبان ماشاء اللہ۔ والنجم والشجر يسجدان ماشاء اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ الشمس والقمر بحسبان ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والنجم والشجر يسجدان آمنت بالله صدق الله العظيم جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ مزید اضافہ فرمائے، ماشاء اللہ۔ اور ناظرین، اس سے پہلے کہ میں عزیز ملک جنید وینس کو دعوت دوں کہ وہ بارگاہ رسالت ماں پہ گلہائے عقیدت پیش کریں، میں اپنے نعتیہ مجموعہ نعت نقل کوثر سے صرف چند اشعار تمہید کے طور پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بٹ آپ لوگ بھی دیکھیے گا کہ فرش سے تا عرش ہے صلی اللہ کی روشنی، فرش سے تا عرش ہے صلی اللہ کی روشنی، اور ہر طرف گویا ہوئی نور خدا کی روشنی، اور ورد جو رکھے درود پاک کا صبح و مساء، ورد جو رکھے درود پاک کا صبح و مساء، دیکھ لے گا حشر میں پھر وہ بقا کی روشنی۔ اور یہ خلاصہ ہے فقط قرآن کی آیات کا، یہ خلاصہ ہے فقط قرآن کی آیات کا، مستند ہے سیرت خیر الورا کی روشنی، اور آمد سرکار سے ظلمت قدئے دہر میں، چار سو کوثر ہوئی صدق و صفا کی روشنی۔ تو عزیزم ملک جنید اپنے والد گرامی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. جی جنید. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہدی محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے کمپریہنسو کی یادیں تازہ کی، وہ اس لیے کہ ہر جمعے کو وہاں میں نے قصیدہ برد شریف پڑھنے کا رواج ڈالا اسمبلی میں، اور پھر میری کلاس میں روزانہ صبح قصیدہ برد شریف پڑھا جاتا تھا اور وہ آواز پورے اسکول میں گونج رہی ہوتی تھی. تو یہ وہ کام ہیں کہ جو الحمدللہ وہاں ہم کمپریہنسو میں اس انداز میں کرتے رہے، اور آپ نے آج قصیدہ برد شریف پیش کیا تو وہ یادیں تازہ ہوئی. تو عزیزم ذہن ممتاز آپ کا شکریہ. عزیزم ملک جنید آپ کا شکریہ بیٹا کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اور ناظرین، آج ہمارا موضوع ماہ صیام اور سوشل میڈیا، اور اس حوالے سے وقفے کے بعد سینئر صحافی جناب ندیم قیصر اور نوجوان اینکر پرسن ڈی ایف اے ٹی وی عزیزم سید زہیب بخاری گفتگو کریں گے. تو ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، اور وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. ویلکم بیک ناظرین. ہمارا آج کا موضوع ماہ صیام اور سوشل میڈیا. آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان سینئر صحافی اور سماجی طور پر خاصے متحرک، میری مراد جناب محمد ندیم قیصر. ندیم بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام رمضان کی شان میں تشریف لائے. اور ناظرین، اسی طرح
نوجوان اینکر پرسن DFA TV عزیزم سید زہیب بخاری. زہیب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. ندیم بھائی، زہیب، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، اور احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. اب یہ شعر کم و بیش 1 صدی قبل صاحب بصارت و بصیرت اور بزرگ دانا و بینا حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بصیرت پر یہ چیز واہ ہوئی کہ مستقبل میں ایسا وقت آنے والا ہے. تو ہمارے اسلاف جو ہیں وہ روحانی طور پر زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں. تو آج ہم اسی موضوع کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو کل آپ سے ملاقات ہوئی، اچھا لگا، اور اسی موضوع کو ہم نے پھر آج ماہ سیام کے ساتھ شامل کیا کہ سوشل میڈیا جو ہے آپ کے ذہن میں اس کا کیا تصور ہے؟ اچھا، سب سے پہلے ہمیں تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سوشل میڈیا ہے کیا. سوشل میڈیا بنیادی طور پر 2 الفاظوں کا مرکب ہے، ایک سوشل اور دوسرا میڈیا. سوشل ہم لے سکتے ہیں جیسے ہم سماج کو کہتے ہیں، آسان لفظ میں اگر میں کہتا ہوں گیدرنگ جسے کہتے ہیں، اور بیچ کے ایک اعلیٰ کار ہے جسے میڈیا کہتے ہیں، ذرائع ابلاغ جسے ہم کہتے ہیں، یعنی کہ اپنی بات ایک بات دوسرے تک پہنچانے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ ذرائع ابلاغ کہلاتا ہے. اب ایک کنسیپٹ ہے کہ سوشل میڈیا صرف محض کچھ ایپس تک ہے، جیسے واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے یا انسٹاگرام ہے. یہ ایک غلط کنسیپٹ ہے، یہ رانگ کنسیپٹ ہے کہ جسٹ یہی سوشل میڈیا. سوشل میڈیا دور حاضر میں ایک واسٹ اور ایک فاسٹ، ایک ہمارے لیے ایک سہولت جسے کہتے ہیں وہ بن چکی ہے. لیکن سوشل میڈیا بنیادی طور پر اگر میں آسان طریقے سے آپ کو بتا سکوں کہ سوشل میڈیا ایک ایسا ذرائع ابلاغ ہے جس سے ہم وہ تمام ذرائع ہیں سوشل میڈیا میں جس سے ہم اپنی بات دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں، نہ کہ سوشل میڈیا کچھ 2 سے 3 ایپس تک محیط ہے. یہ سوشل میڈیا کا کنسیپٹ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے. بعد میں بات آتی ہے کہ اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، وہ تو اس میں جب ہم مرج ہوتے ہیں تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ہے. بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ سوشل میڈیا ہے کیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ واٹس ایپ ہے اور فیس بک ہے اور آپ کا انسٹاگرام ہے، یہی سوشل میڈیا ہے، ٹک ٹاک وغیرہ ہو گئے. لیکن بہت سے لوگوں کو ہمیں سمجھانا، ایک جو کنسیپٹ ہے یہ ہمیں سب سے پہلے ان کو کلیئر کرنا ضروری ہے کہ سوشل میڈیا یہ چیز ہے بنیادی طور پہ. تو دور حاضر میں جہاں ہم رہ رہے ہیں سوشل میڈیا کا بہت عمل دخل ہے ہماری زندگی میں. سوشل میڈیا ہے اس کا بہت عمل دخل ہے. اگر ہم ماہ سیام کی بات کریں تو بہت سارا جو لوگ ہیں جو وقت ہے اپنا سوشل میڈیا میں گزارتے ہیں، اور اس میں ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کا بھی جو کنسیپٹ ہے بڑا واضح ہے اس سلسلے میں کہ ہم کیا کیا سوشل میڈیا پہ اپنے روزے کو مکروہ ہونے سے بچانے کے لیے کتنے ہم بارڈرز پہ رہتے ہوئے محدود میں رہتے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا کو ایک اچھے وے میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ہمیں اس کا مثبت انداز سے اس کو استعمال کر سکیں اور اس کو کنسیپٹ سمجھیں کہ واٹ از سوشل میڈیا کیا ہے ہمارے لیے. اچھا ندیم بھائی، آپ چونکہ ایک سینئر صحافی ہیں، آپ کا ایک بڑا تجربہ ہے، آپ ان گنت پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں، لوگوں کے احساسات کو قلم بند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ایک شعر پیش کرنے کی مجھے اجازت دیجیے کہ مانتے ہیں ہم کہ سوشل ہو گئے، مانتے ہیں ہم کہ سوشل ہو گئے، پر لگا اعصاب بھی شل ہو گئے. تو اس سوشل میڈیا نے فی زمانہ جو میں محسوس کرتا ہوں کہ گھر کے ہر فرد کو اپنے دائرے میں اس طرح چنگل میں پھنسا لیا کہ اس سے ہم نکل نہیں رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سوشل میڈیا کو کس طرح ہم مثبت انداز میں استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں، پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. وقت کے ساتھ ساتھ نا جی ایک جو نئی جدت میں آئی ہے اس میں اب دنیا جو ہے نا ایک موجو ٹیکنالوجی کی طرف کنورٹ ہو گئی ہے. اور موجو ٹیکنالوجی کی میں مثال یہ دوں گا کہ پہلے کسی دور میں ایک گھر میں ایک ٹی وی ہوتا تھا، پہلے ایک محلے میں بلکہ ٹی وی ہوتا تھا اور پورے محلے والے ہی اس میں جا کر انجوائے کرتے تھے. صحیح. اور جس گھر میں ٹی وی ہوتا تھا وہ بڑا صاحب اثر رسوخ وہ کہلاتا تھا، متمول لوگ شمار ہوتے تھے. جی.
اور ان کا بڑا سوشل اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہوتی تھی. گھر میں کچھ چیز بنتی تھی پکتی تھی تو ان کے گھر میں سب سے پہلے کہ بھی ان کے گھر میں ہم نے جانا. یہ بھی ایک سوشل بالکل ایسا، ٹیکنالوجی کا ایک امپیکٹ تھا. بالکل ایسا. اچھی اس دور کی بات ہے کہ جب ایک دور تھا کہ جب صرف کاغذ قلم کی جو ہے نا سوشل میڈیا تھا. ہاں میں اس کی بات کر رہا ہوں, یہ میں پرنٹ میڈیا کی بات کر رہا ہوں. کتاب و قلم کی ہاں بات جی. کریں. ٹھیک تو ہے. اس وقت انتظار کیا جاتا تھا کہ اخبار آئے گا اس میں پتہ چلے گا کہ واٹ اٹ ہیپنڈ. اچھا پھر ریڈیو, کسی دور میں صرف ریڈیو ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی, ہم 65 کی جنگ میں دیکھ لیں, اس سے پہلے کا دوار دیکھ لیں. ایوب خان صاحب نے جو تقریر کی تھی 65 کی جنگ کے آغاز پر, وہ انہوں نے تقریر کی تھی ریڈیو پاکستان پر دیکھی تھی. اسی دور میں جتنے ملی نغمے ہوئے تھے وہ بھی ایک وہ تھی. یہ سارا ایک سوشل میڈیا کا امپیکٹ تھا. بالکل ایسی. اچھا پھر وقت بدلتا گیا, پھر ٹی وی ایک عام چیز بن گیا. اچھا اس کے بعد یہ جو 2000 کے بعد نئی صدی جو شروع ہوئی ہے نا جی, اس میں جتنی ٹیکنالوجی نے تیزی سے ترقی کی ہے, اب ایسا لگتا ہے کہ اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے. اچھا پھر جیسے کہتے ہیں نا ایٹم فار کنسٹرکشن, ایٹم فار ڈسٹرکشن. ایٹم ایک سمجھے کہ ایٹم ہے, بالکل ٹھیک. اس کا استعمال اس کو بناتا ہے کہ وہ کیا تعمیری ہے یا تخریبی ہے. بالکل صحیح. اسی طریقے سے میں یہ جو موجود ٹیکنالوجی ہے اس میں ہمارا کوئی وہ نہیں ہے, یہ ایک وقت کی انگڑائی ہے. اور یہ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو موجود ٹیکنالوجی ہے, پہلے کی گھروں میں بڑی بڑی اسکرینیں ہوتی تھی, اب یاد نہیں پڑتا کہ کب بڑی اسکرین پہ کچھ چیز دیکھی ہے, کیونکہ مجھے اس موجود ٹیکنالوجی کے لیے سب کچھ ملنے لگ گیا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. میری جیب میں موجود ہے. میرے جیب میں موجود ہے جی. اچھا انٹرنیٹ کسی دور میں تھا کہ بکال سننے کے بھی پیسے ہوتے تھے, اب وہ چیز یہ آ گئی ہے کہ بھئی اب انٹرنیٹ فری ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ایسے چینلز آئے کہ بھئی اگر کوئی پروگرام میں نہیں دیکھ سکا تو اس کو میں ریورس کر کے بھی دے سکتا ہوں. یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی انوکھی سی چیز ہوا کرتی تھی. اب اس کا استعمال جو ہے اس میں ہر چیز اویلیبل ہے. اب یہ میری جو چیز میں دیکھنا چاہتا ہوں اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 کہ میری مصروفیات کیا ہیں, میرا پروفیشن کیا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے یہ ہے کہ تربیت کیا ہے. واہ. اچھا اب ہم موجود ٹیکنالوجی سے تو الگ نہیں ہو سکتے, اس میں ہماری تربیت بڑا اہم رول پلے کرے گی. ٹھیک ہے جی. اب ہم اس سے کسی کو الگ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اویلیبل ہے جی. ٹھیک ہے. اچھا پرنٹ میڈیا کا جو دور تھا وہ ایک محدود دور تھا, اس میں چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا, اب کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. اب خبر بعد میں پھیلتی ہے, پہلے مجھے پتہ چل جاتی ہے. میں چل رہا ہوں, مجھے بلنک ہوتا ہے, میں دیکھتا ہوں کہ جو خبر اچھا ایسا دنیا میں یہ ایسا ہو گیا دنیا کے جی فلاں ملک میں ایسا ہو گیا, دنیا کے کسی بھی کونے میں. یہ بلیسنگ ہے. ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. اور اب ہم اگر پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں جو ہمارے والدین کا دور تھا تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ کیسے زندہ رہتے تھے, یعنی اس دور میں تھا بغیر کیسے زندہ جی. اچھا اب اس میں ایک نئی چیز یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کے جی 8-10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چوپال میں, جیسے پہلے کسی دور میں چوپال ہوا کرتی تھی, ابھی بھی چوپال تو ہوتی ہے نا گھروں میں, موبائل کی چوپال ہوتی ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ جو اس میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. اچھا یہ ایک بلیسنگ ہے. اب کسی دور میں ہم سمجھ لیں کہ جی 60s کے دور میں 50s کے دور میں خانہ کعبہ شریف کو, روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ہم تصویروں میں دیکھ کے تسکین پایا کرتے تھے. اب ہم لائیو دیکھتے ہیں. پھر میں خود چاہتا ہوں کہ بھی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت نصیب فرمائی, اگر میں وہاں موجود ہوں تو میں اپنے دوست احباب کو وہیں سے لائیو ہو جاتا ہوں. اتنی سستی ٹیکنالوجی مل گئی ہے, کیا یہ بلیسنگ نہیں ہے جی؟ اب اس میں بنیادی چیز وہی ہے, ٹولز, ہر طرح کے معاملات وہی ہیں, سماجی زندگی وہی ہے, ہر طرح کا جو ماحول تھا وہی ہے. اس میں امپورٹنٹ رول آ گیا ہے اس کا تربیت کا آ گیا. اب تربیت کس نے کرنی ہے؟ سب سے پہلے گھر, اور اس کے بعد سکول, تعلیمی ادارے, ینگسٹرز کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ پورا ایک سرکل ہے دوست احباب کا ہے. تو یہ تو ایک بلیسنگ آ گئی نا جی. اچھا اب ہم نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے, رمضان المبارک میں کیسے استعمال کرنا ہے. اب میں کوئی مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ یا میں دیکھنا چاہتا ہوں, کوئی رہنمائی لینا چاہتا ہوں کہ میں نے کیسے جو ہے نا اپنا کسی فقہی مسئلے میں, تو میں جسٹ
اپنے سوشل میڈیا کو اپنا موجو ٹیکنالوجی کے ذریعے میں جسٹ کلک کرتا ہوں کسی بھی بڑے عالم کا جن سے میں استفادہ کرنا چاہتا ہوں، بھلے دنیا میں جواب مل جاتا ہے، جواب مل لکھا ہوا مل جاتا ہے۔ جی جی، یہ بلیسنگ ہے جی۔ اچھا ابھی آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عزیزم زہیب، آپ نسل نو کو ماشاءاللہ لیڈ کر رہے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ نسل نو سوشل میڈیا سے جس طرح متاثر ہو رہی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مثبت استعمال ہو رہا ہے یا منفی استعمال ہو رہا ہے؟ دیکھیں سعیدی صاحب، جہاں پر پازیٹیو بھی استعمال ہوتی ہے چیزیں، وہاں پر نیگیٹیوٹی ضرور ہوتی ہے، یعنی کہ سمپل جہاں پازیٹیوٹی ہوتی ہے وہاں نیگیٹیوٹی ضرور ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، اب یہ ہے کہ دور حاضر میں اب اگر ہم ریسنٹلی بات کریں، جیسے کووڈ گزرا ہے، تو کووڈ میں بہت سے پازیٹیو اس کو استعمال کیا گیا۔ کووڈ کے دوران جب لاک ڈاؤن کی صورتحال تھی پورے ملک میں، بچوں کا تعلیمی جو سیٹ اپ تھا وہ بڑا متاثر ہو رہا تھا، ایگزامینیشنز وہ ہو رہے تھے، ڈیلیز پہ ڈیلے ہو رہے تھے، فیوچر ایک داؤ پہ لگ چکا تھا تمام اسٹوڈنٹس کا۔ تو اسی اسنا میں سوشل میڈیا کا سہارا لیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹرکچر بنایا گیا، اور زوم پر جو ایک ایپ ہے گوگل میٹ اور زوم کے تھرو، یعنی کہ سوشل میڈیا کا یہ سسٹم ہے۔ میں نے پہلے ایک بات واضح کر دی تھی کہ ایک پیغام دوسرے تک پہنچانے کے لیے جو بھی ذرائع ہوگا وہ سوشل میڈیا کہلاتا ہے۔ یعنی آن لائن جو ہے وہ کلاسز بھی ہونے لگ گئی، آن لائن ایگزام بھی ہونے لگ گئی۔ کس کی مدد سے؟ سوشل میڈیا کی بلیسنگز کی وجہ سے۔ ایک مثبت تاریخی پہلو ہے۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں کہ نیگیٹیوٹی کیا ہے، نیگیٹو یعنی کہ ڈس ایڈوانٹیج کیا، وہ ہے کہ ہم دین سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ دین سے دوری اختیار کر رہی ہے، جو کہ باعث تشویش بھی ہے کہ یہ چیز ہمارے معاشرے میں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر وہ دین سے دوری اختیار کر رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں قصور کس کا ہے؟ سچ بولنا ہے بالکل۔ قصور کسی کا بھی نہیں کہہ سکتے، قصور کسی ایک کو جو ہے نا، وہ مطلب ہے کہ آپ کو اس دائرے میں، جیسے کہتے ہیں نا، عدالت انصاف میں لانا پڑے گا کہ بھئی دیکھیں، میں سیدھی سی بات کر رہا ہوں، بھئی والدین کا قصور ہے، اساتذہ کا قصور ہے، سوشل میڈیا کا قصور ہے، ان تین میں سے آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ اچھا، قصور جو یوز کر رہا ہے اس کا بھی قصور ہے۔ اب بچے کہتے ہیں کہ ہمارا لیکچر آیا ہوا، ہمارا سلیبس ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، وہ بہانہ بنا لیتے ہیں کہ اب ہم یہ پڑھنے لگے ہیں۔ ہم اپنی مثال دے دیتے ہیں کہ ہمارا بس وہ ویری امپورٹنٹ آیا ہوا ہے، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی وہ پب جی کھیل رہے ہیں، کوئی واٹس ایپ پہ میسیجنگ ہو رہی ہے، اور قصور سب سے پہلے تو ہم ہیں، کیونکہ ہم جھوٹ بول کے ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم وہ کام، کیونکہ ابھی سوشل میڈیا کا وہ آپ کو میں نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال جیسے تھی، تو ایک بہانہ ہی بنا ہوا تھا کہ ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ اور وہ، کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم کچھ اور کر رہے ہوتے۔ تو قصوروار تو یقیناً پھر گناہ میں سب برابر کے شریک ہوتے ہیں، کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے ہم۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جناب ندیم کیسر عزیزم سید زہیب بخاری سے سوشل میڈیا کے حوالے سے بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے، اور جو شعر میرے سامنے ہے کہ یلغار ہے جو میڈیا کی روز و شب اذہان پر، یلغار ہے جو میڈیا کی روز و شب اذہان پر، چوٹ اس کی پڑ رہی ہے بے گماں ایمان پر۔ کیا بات ہے۔ تو ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. ویلکم بیک ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ماہ سیام اور سوشل میڈیا۔ جناب ندیم کیسر، آج کے اس موضوع کے حوالے سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کی بھرمار ہے، ان گنت چینلز ہیں، نجی چینلز ہیں، پرائیویٹ چینلز ہیں، کچھ لوگوں نے ذاتی بنا رکھے ہیں۔ ماہ سیام تو عبادت کا مہینہ ہے، ریاضت کا مہینہ ہے، سارے سال کی کمائی کا مہینہ ہے، ساری زندگی کی کمائی کا مہینہ ہے۔ لیکن سحری اور افطار کے وقت جو کچھ سوشل میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے، جس میں ناچ گانا بھی شامل ہے، جس میں میوزک بھی شامل ہے، جس میں اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری خرافات شامل ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، کیا اس میں ایسا ہونا چاہیے؟
جی میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. بھی میں زہیب کی بات سن رہا تھا, انہوں نے بڑی دانشمندی سے اپنی بات کو ابھی تھا کہ بھی آپ نے ذکر کیا کہ قصور اس حوالے سے. سوشل میڈیا نا ایک ٹول ہے, جسٹ اٹس اے ٹول. ٹھیک ہے جی, اس کو یہ ہمیں مجبور نہیں کرتا کہ بھئی, یعنی پریکٹیکلی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں, وہ ہمیں استعمال نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ابھی ذکر ہوا کہ آپ نے سوال کیا کہ بھئی اس میں جو تباہی آ رہی ہے, جو بربادی آ رہی ہے, یہ اس میں موجود ہے, لیکن ہم اس سے اس وقت متاثر ہوں گے جب ہم اس کو کلک کریں گے. بات پھر وہیں آ جائے گی کہ گھر کا ماحول, تربیت ہمیں بتائے گا کہ کس طریقے سے ہم نے ماہ سجام میں اپنے شب و روز کو گزارنا ہے. قرآن پاک میں ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مومن کی شان بتائی گئی ہے کہ اس کا سونا, جاگنا اور کوئی بھی اس کا لمحہ ہے وہ اس کا عبادت ہی شمار ہوگا. زندگی کے سارے معمولات عبادت ہیں. ہاں جی, اس کا اچھا, یہ عام زندگی میں بھی ان کے معمولات وہی ہو جاتے ہیں کہ ان کی عبادت میں ہی شمار ہوتے ہیں. مثلا کسی نے کسی کے بارے میں ایک اچھا سوچ لیا تو جو اس نے سوچا اس لمحے میں اس کی نیکی وہاں لکھ دی گئی, جو سب کو جانتا ہے, دلوں کے حال کو جانتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, سوشل میڈیا جو ہے اٹس اے ٹول. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ گھر کے ماحول میں بچے کو کیا بتایا گیا ہے. بچے کا سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے اس کی آبزرویشن ہوتی ہے, اس کو پریکٹیکلی بتایا نہیں جاتا. اس کا جو ماحول ہے وہ اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے شب و روز کو کیسے گزارنا ہے. پھر وہ استفادہ کرتا ہے. مثلا میں چاہتا ہوں کہ میں قرآن پاک پڑھوں. پہلے وقت تھا کہ میں ایک لکھا ہوا قرآن پاک کھولتا تھا, چوم کے پڑھنا شروع کر دیتا تھا, تلاوت کرتا تھا. اب وہ قرآن پاک میرے پاس یہاں اویلیبل ہے, پی ڈی ایف میں موجود ہے. میں محسوس کر رہا ہوں کہ بھئی میں جو ہے نا ماحول تبدیل ہو رہا ہے, میں پڑھ نہیں پا رہا. اور اس میں بھی ہے کہ اتنا ہی پڑھو جتنا پڑھ سکتے ہو. بلکہ ندیم بھائی قدر کلامی اس میں یہ بھی ہے کہ آپ اگر سفر میں ہیں تو سفر میں بھی سوشل میڈیا کے ذریعے آپ وہ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ اسی میں پھر یہ ہے کہ میں کیا کرتا ہوں, میں اپنے کان میں اپنا جو اس کے ذریعے اپنا میں اس کو پڑھنے کی بجائے میں اس میں سے کوئی تقریر سن لیتا ہوں, مذہبی حوالے سے قرآن پاک کی تلاوت سن لیتا ہوں. اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ جی فلاں جو سن تھا, دور تھا, اس دور میں جو قاری صاحب تھے ان کی قرات میں نے اس وقت لائیو نہیں سنا, میں ان کو سن لیتا ہوں. اسی طریقے سے اچھا, اس کا تو طریقہ یہ ہے بھی محض سجام تو ایک عملی امتحان شروع ہو جاتا ہے. بے شک اس کی تیاری شبان میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم شبان میں روزے رکھا کرتے تھے, آخری دو تین روز کو چھوڑ کے. یہ ایک تربیت ہوتی ہے, ایسی ہے جیسے وارم اپ ایکسرسائز, پہلے وارم اپ ایکسرسائز کی جاتی ہے, سیم ایسی ہی پوزیشن ہوتی ہے. یہ سارا سال اور رمضان شریف میں جیسے بندے نے ٹائم گزارا ہے, اگر وہ پریکٹیکلی ویسے ہی سارا سال ٹائم گزار لیتا ہے تو اس کا ہر دن روزے کا دن ہے. اچھا, پھر بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ آگاہی نہیں ہے کہ روزہ کے جو ہیں وہ مسائل کیا ہیں. ٹھیک ہے جی. اب مثلا ایک میٹر اور آتا ہے کہ جی ہم سوچتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے یہ رمضان المبارک سے جڑی ہوئی چیز ہے. نہیں, زکوٰۃ تو سارے سال میں دی جا سکتی ہے. ہاں, اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں صدقہ خیرات کا اجر زیادہ ہے, اور وہ فرض جو ایک زکوٰۃ فرض ہے, روزے کی طرح فرض ہے, اگر وہ رمضان شریف میں دی جائے گی تو اس کا اجر و ثواب کہیں زیادہ ہے, 70 گنا اور سینکڑوں گنا بڑھ جی. جاتا ہے. یہی ہے, اسی سے ہم سوشل میڈیا سے, ہم اس موجو ٹیکنالوجی سے جتنی مواصلاتی ترقی ہوئی ہے, مواصلاتی انقلاب ہے, اس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں. اچھا, ہر چیز اویلیبل ہے اور ہر بندہ نہیں دیکھ رہا. جیسے ذکر ہوا نا, آپ نے جن خرافات کا ذکر کیا ہے یہ ہر وقت 24 گھنٹے اویلیبل ہیں. اس کو کیسے روکا جائے گا؟ صرف اس تربیت سے ہی روکا جائے گا جو اس کو گھر میں ملے گی, جو اسکول میں ملے گی. ہاں, ڈگریاں نہیں کرتی فیصلے فراست کے, ڈگریاں نہیں کرتی فیصلے فراست کے, تربیت بتاتی ہے خاندان کیسا ہے. کیا بات ہے. اچھا عزیزم زہیب, آج کل سوشل میڈیا پر غلط اشعار, تراکیب, ضرب الامثال, اسی طرح احادیث, قرآن تراجم, پھر بلیک میلنگ, فیک نیوز, یعنی ایک ایسا بھونچال ہے کہ وہ رکنے میں ہی نہیں آ رہا.
اور خاص طور پر جیسے ابھی ندیم بھائی نے کہا کہ چیزیں تو موجود ہیں، اب جو اسے ٹچ کرے گا، کلک کرے گا، وہ اس تک پہنچ جائے گی، جو نہیں کرے گا ظاہر بات ہے وہ محفوظ ہے. اور نسل نو کے پاس چونکہ اور کچھ کرنے کے لیے ہے نہیں، اس لیے یہی ایک ذریعہ رہ گیا ہے کہ جہاں وہ اپنا وقت جو ہے وہ گزارنے میں لگے ہوئے ہیں. تو آخر اس سارے سسٹم میں ہم نسل نو کو کس طرح ترغیب دیں کہ بھئی چلو پورا سال تو اپنی جگہ، ماہ سیام میں ہی خصوصاً وہ اس سوشل میڈیا سے دور رہ کر، ان خرافات سے دور رہ کر وہ جو اسلامی شاعر ہیں انہیں اپنا لیں. کیا اس طرح ہوگا؟ اچھا، سب سے پہلے تو جیسے آپ نے سٹارٹ میں کہا کہ ایک بھون چال سا آیا ہوا ہے سوشل میڈیا پر، اشتعال انگیز مواد وہاں پر بہت زیادہ اپلوڈ کیا جا رہا ہے. کیونکہ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا یہ جو ایپس ہیں یہ مغرب کی بنائی ہوئی ہیں، یہ ایپس مغرب کی بنائی ہوئی ہیں اور وہی اس کے زیادہ یوزفل ہے، اس کو یوز کرتے ہیں اور مواد وغیرہ اشتعال انگیز مذہبی نفرت پھیلاتے ہیں اور اس طرح کے معاملات ہیں. لیکن ہم یعنی نوجوان آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں ہم باز آ جائیں یا وہ نہیں رہ سکتا، کوئی بھی اس ڈیوائس سے کوئی بھی باز نہیں رہ سکتا. کھانا پینا چھوڑ دے سکتے ہیں لیکن اس کو نہیں چھوڑ سکتے، یہ جزو لازم ہو گیا. ہاں یہ لازم و ملزوم ہو چکا ہے، یہ زندگی کے انسان کی زندگی میں لازم و ملزوم ہو چکا ہے. لیکن سوشل میڈیا پر آئے روز فیک ویوز لینے کے لیے لوگ فیکس ایڈ لگاتے ہیں، نوکری کا جھانسا دینے کے لیے دوسرے ممالک بلا لیتے ہیں، اور جنسی زیادتی اور جنسی استحصال بھی سوشل میڈیا کے تھرو ہو رہا ہے، بلیک میلنگ ہو رہی ہے، ہراسمنٹس کے واقعات ہو رہے ہیں. اس تمام تر سینیریو میں حکومت بھی اپنی کوششیں کر رہی ہے. ابھی ریسنٹلی بھی ایک فیبرری کے منتھ میں گورنمنٹ نے ایک امینڈمنٹ لایا ہے، ایک قانون آرڈیننس پاس کیا، پاکستان الیکٹرانک اس میں اپنا ایک آرڈیننس پاس کیا کہ جس میں آرمی، جوڈیشری اور حکومت کے خلاف جو بھی اشتعال انگیز مواد شیئر کرے گا سوشل میڈیا پر اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی، اور اس پر عمل درآمد بھی دیکھنے میں آ رہا ہے. سائبر کرائم بہت ایکٹیو ہوا ہے اور جو وکٹم ہے ان پر بھی اس کو وہ کر رہے ہیں، یعنی کہ انصاف وغیرہ کی فراہمی کر رہے ہیں. اس تمام تر حکومت تو اپنی جگہ پہ ورک کر رہی ہے اس تمام تر سینیریو کو روکنے کے لیے، لیکن نوجوان ہمیں خود اس چیز سے بچنا پڑے گا. فیک سے اور اوریجنل کا ہمیں خود فرق سمجھنا پڑے گا کہ فیک کیا اور ریئل کیا ہے. مذہبی نفرت بھی یہیں سے پھیلائی جا رہی ہے اور نوجوانوں کو گمراہ بھی یہیں سے کیا جا رہا ہے. سبز باغ دکھا کے اونچے خواب بھی سوشل میڈیا کے تھرو ہی دکھائے جا رہے ہیں. آن لائن فراڈ بھی یہیں سے ہی ہو رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں خود اس چیز کی سینس رکھنی پڑے گی اور سمجھنا پڑے گا کہ فیک اور ریئل میں ہمیں خود ایک سمجھ بوجھ رکھنی پڑے گی، تبھی ہم اس کام سے باز بھی آ سکتے ہیں اور بچ بھی سکتے ہیں. جناب ندیم قیصر، سوشل میڈیا ایک ایسا مسمریزم ہے جس کے شہر میں چھوٹے بڑے بزرگ، خواتین، بچے سب جو ہیں وہ شامل ہیں اس کے اندر. تو مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے، جی جی، لیکن ایسا ہو نہیں رہا، وہ انقلاب آ نہیں رہا جو ہم چاہتے ہیں. تو آپ چونکہ ایک سینئر صحافی ہیں، آپ کا خاصا تجربہ ہے، تو کس طرح ہم ان چیزوں کو کوئی ایسے راستے پر ڈال دیں، کوئی ایسا راستہ ان کے لیے متعین کر دیں کہ وہ کم از کم چلو ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ کبھی یہ کہہ سکیں کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے ایک ایسا راستہ متعین کر دیا تھا، غلطی ہماری تھی. صحیح. تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس معاملے میں ایک بات اس کو ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہی میں آگے لے کے چلوں گا کہ اس کے جو مضمرات ہیں، جو اس کے منفی اثرات ہیں، اس کو روکنے کے لیے بھی اس کا علاج بھی جدید ٹیکنالوجی ہی ہے. مثلا جیسے ایسی سائٹس جو پہلے کبھی نہیں ریسٹرکٹ ہو سکتی تھیں، اب باقاعدہ طور پر کوئی کسی بھی کنٹری میں اس کو ریسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے. بھلے آپ جسٹ، میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی سائٹ دیکھنا چاہتا ہوں اور میں اس کا جسٹ ایک چھوٹا سا حوالہ دیتا ہوں، مجھے پتہ چلتا ہے کہ جب میں اس ویڈیو کو کھولنا چاہتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ اس پہ ریسٹرکٹڈ کا ایک آ جاتا ہے آپشن، وہ آ جاتا ہے کہ یہ سائٹ نہیں کھل سکتی. اس پہ کافی کام ہو رہا ہے، خصوصاً اس دور میں، ٹھیک ہو گیا، پچھلے 3-4 سال میں کافی سارا ہوا ہے.
اچھا اب کافی ساری چیزیں ایسی ہیں تو جو چیزیں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں میرے موبائل میں آ جاتی ہیں، موجود ہوتی ہیں۔ اب مثلاً یہ ہوتا تھا کہ جو چیز بھی میرے موبائل میں واٹس ایپ کے ذریعے یا جیسے کسی بھی سوشل کنٹیکٹ کے ذریعے میرے پاس آتی تھی، میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا لیکن وہ آتے ہی اوپن ہو جاتی تھی۔ اب میرے پاس ایک آپشن آ گیا ہے، ٹیکنالوجی نے ہی مجھے آپشن دیا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ جس چیز کو میں دیکھنا چاہوں صرف میں ہی دیکھوں، تو اس کو ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک آپشن بلاک بھی کیا جا سکتا ہے، بلاک بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب جیسے کسی دور میں جب ٹیلی فون کا دور تھا، صرف پی ٹی سیل کا دور ہوتا تھا جس میں کہا جاتا تھا کہ دادا اپنا درخواست دیتا تھا اور پوتے کو جا کے کنیکشن ملا کرتا تھا۔ یہ دور میں نے دیکھا ہوگا، زہیب ینگ چیپ، انہوں نے صرف کہانی سنی ہوگی اس دور میں، شہر جو پی ٹی سیل کا دفتر ہے وہاں کتنی لمبی لائن ہوتی ہے فون کرنے کے لیے۔ اچھا پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس دور میں اگر کوئی کال پہ تنگ کر رہا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون ہے، ہو از پرسن، تو سی ایل آئی کی آپشن نہیں تھا ہمارے پاس، ہم باقاعدہ کمپلینٹ کرتے تھے، پھر جا کے پتہ چلتا تھا۔ پھر کالز کرنے کے لیے باہر کے ہمیں وہ باقاعدہ طور پہ ایڈوانس پیسے جمع کرانے پڑتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا۔ اچھا بعض دفعہ کیسا یہ ہوتا تھا کہ کال مل گئی ہے، آپ کی بات نہیں ہو سکی، پیسے آپ کے جو ہے خرچ ہو گئے۔ اچھا اسی طریقے سے جب موبائل انٹروڈیوس ہوا ہے، سمجھیں کہ 95 96 کے بعد 97 98 میں اس کا دور جب آیا، اس وقت جس کو بھی ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اس وقت سننے کے بھی پیسے لگا کرتے تھے۔ اچھا پیجر کا دور بھی رہا ہے، پیجر کا دور بھی رہا۔ اچھا اب ایسے اس دور میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے مضمرات کو ہم کیسے روک سکتے ہیں، اس کے اندر ہی آپشن موجود ہے۔ ہم نہیں دیکھنا چاہتے، ہم کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ جیسے اب ہوتا ہے کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے گھر پر جائیں تو 3 دفعہ دروازہ کھٹکائیں، جواب آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ برا بھی نہ مانے۔ اچھا یہی چیز ہمیں موبائل میں بھی استعمال کرنا پڑے گی کہ 2 دفعہ 3 دفعہ کال کی ضرورت نہیں ہے، 3 4 دفعہ بیل چلی گئی۔ وہ جو تھا نا میٹر کہ بھئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے اس کی تکمیل ہو گئی، مس بیل آ جاتی ہے، بندہ دے کے خود رابطہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا تو اس کو برا بھی نہیں ماننا چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اخلاقیات کے ذریعے، ہمیں اپنے مذہب کے ذریعے ہمیں وہ چیزیں مل چکی ہیں، اپنا سکتے ہیں۔ ہاں جی، اپنا بھی سکتے ہیں۔ اچھا دوسرا اس میں یہ چیز ہے کہ کوئی بھی اہم ایشو لے لیں، ملکی لے لیں، علاقائی لے لیں، قومی لے لیں، انٹرنیشنل لے لیں، جس سے ہم براہ راست متاثر ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں جیسے وہ وقوع پذیر ہوتا ہے تو مجھے ٹی وی چینل یا کسی اور مطلب سورس کی طرف سے بعد میں جانا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے موبائل میں اس کو کلک کرتا ہوں، میرے سامنے سارے کا سارا سین ایسے آ جاتا ہے کہ جیسے میں خود اس کا ایک منظر کا حصہ ہوں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا تو یہ ٹیکنالوجی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں جو بھی اس میں ریسٹرکشنز ہو، کہ آپ کا سوال تھا کہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم کیا دے کے جا رہے ہیں، ہم نے آنے والی نسلوں کو صرف تربیت دینی ہے، ان کے لیے وہ پیسیج ہی چھوڑنے ہیں کہ کس طریقے سے کسی چیز کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ میں ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں، چوک چوراہے میں ایک جھگڑا ہوتا ہے، وہاں ایک چاقو نکلتا ہے اور جناب پتہ چلتا ہے کہ جی وہ پیٹ میں گھونپا اور بندہ چلا گیا۔ اب وہی کام جب وہ چاقو بنتا ہے نشتر جو ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے، وہ ہم اپنے ہاتھ سے لکھ کے دیتے ہیں کہ ان کے موت فوت کے ذمہ دار ہم ہیں۔ دونوں جگہ پر استعمال جو ہے نا تبدیل ہوتے ہی ایک جگہ پر وہ مسیحا بن جاتا ہے، ایک جگہ وہ قاتل بن جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ نے بڑی زبردست بات کی، اور جو بات آپ نے کی کہ جسے میں علامہ اقبال کے ان 2 اشعار میں آپ تک پہنچا سکوں کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالو پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر۔ سبحان اللہ۔ اچھا عزیزم زہیب بخاری، ہمارے پروگرام کے آخری لمحات ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ چونکہ نسل نو کے نمائندے ہیں تو آپ نسل نو کو کیا خصوصی پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام راجہ کوثر سعیدی صاحب یہی دینا چاہیں گے کہ خوشیاں پھیلائیں، اپنے ارد گرد کے جو ماحول ہے اس کو صاف ستھرا رکھیں۔ آج کے اس دور میں جب جو دل ہیں لوگوں کے سخت ہو چکے ہیں، رشتوں کی قدر نہیں ہے لوگوں کو،
بہن بھائیوں کو، اور یعنی کہ آئے روز ہمارے سامنے کے معاملات واقعات ہوتے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا زمین کے پیچھے، دل سخت ہو چکے ہیں، پتھر ہو چکے ہیں، خون سفید ہو گیا، خون سفید ہو چکا ہے، اور محبتیں ختم ہو چکی ہیں. ہمیں جو محبت ہے، پازیٹیوٹی کو پھیلانا چاہیے. نوجوان جو نسل ہے ان کو اب عوامی نمائندوں کا بھی اب صحیح انتخاب کرنا چاہیے، جو سمجھ سکیں کہ یہ ہمارے نمائندے بن سکتے ہیں. اچھے ان کو وہ کرنا چاہیے، پازیٹیوٹی کو پھیلانا چاہیے، اور اپنے ارد گرد کے جو لوگوں ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. خود تو کھا لیتے ہیں لیکن نہیں دیکھتے کہ ہمارے گھر کے ساتھ والا بھوکا ہے. تو ہمیں ہمدردی بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھنا چاہیے. اور یہ جو نسل ہے، نوجوان نسل، یہ بڑی فاسٹ ہے، یہی کچھ کر سکتی ہے. سوشل ورکس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، ایون کہ پولیٹکس میں بھی لینا چاہیے، لیکن ایک خاص ٹیمپرامنٹس کے تحت لینا چاہیے، نہ کہ جو ہماری ایک روایتی پولیٹکس ہے جو غلاظت سے بھرپور ہے، ہاں اس سے نکلنا چاہیے. لیکن ایک اپنی نئی جنریشن کی طرح میں ایک نئی پولیٹکس بھی بنانی چاہیے، جا کے جو موجودہ ہمارے سیاست ایک غالب بن چکی ہیں. ان شارٹ یہ ہے کہ جو نوجوان نسل ہیں سوشل ورکس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور اپنے پیشنز ہیں جو ان کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، پیشن کے ساتھ ورک کریں، محبتیں پھیلائیں، اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں. واہ، گویا نفرت کے لیے ہے نہ عداوت کے لیے ہے، نفرت کے لیے ہے نہ عداوت کے لیے ہے، انسان اگر ہے تو محبت کے لیے ہے. واہ، یہ آپ کا پیغام تھا. جی ندیم کیسے بھائی، آپ اپنے تجربات کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو کیا خصوصی میسیج یا پیغام دینا جی، میں آپ کے یہی موضوع کو کے پس منظر میں رمضان المبارک اور سوشل میڈیا. رمضان المبارک تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، بے شک، ٹھیک ہے جی. ویسے تو سارے 12 ماہ مہینے جو ہیں اسلامی مہینے ہیں، اس میں کسی نہ کسی چیز کا ایک درس موجود ہے. واہ، جیسے ہمارا پہلا مہینہ ہے محرم الحرام، اس میں بھی قربانی، اور آخری ذی الحج اس میں بھی قربانی کا درس ہے، واہ، اور اس میں رواداری بھی ہے اور صبر بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب ہم جدید ٹیکنالوجی سے کے حوالے سے کیا کہیں گے. ایک مجموعی اجتماعی اور ہر عمر کے شخص کے لیے ہے کہ پازیٹیولی ہر میٹر کو لینا چاہیے. اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے، ہم جس دور میں جی رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس میں ہم زندہ ہیں. اور اگر ہم پس منظر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں نہیں لگتا کہ زندگی کیسے تھی، اور ایک معلومات، ایک جو علم کا جو ترویج ہوتی تھی، وہ مہینے لگ جاتے تھے ہم تک پہنچتے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسے دور میں پیدا کیا جس میں معلومات میری ایک سوچنے تک، جیسے میں سوچتا ہوں وہ معلومات مجھے مل جاتی ہے. اور استعمال اب میں اس جو ٹیکنالوجی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھ کر اس کا بہترین مصرف لانا چاہیے، اور اس کو اس انداز میں استعمال کرنا چاہیے کہ ہم ایک میسیج کو کس طریقے سے آگے ایک سیکنڈ میں، آگے اگلے لمحے میں ہم دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں. کیا ہمارا جو میسیج آگے جا رہا ہے، کیا اس سے کسی کی بھلائی ہے یا اس میں کسی کا نقصان ہو سکتا ہے، دل آزاری ہو رہی ہے. آخری بات میں اس میں ایک جملہ ایڈ کروں گا کہ اسلام میں کہا گیا ہے ویسے بھی ہر معاشرے میں کہ پردہ پوشی کی جائے. صحیح. ٹھیک ہے جی. اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. سوشل میڈیا پہ کوئی چیز میرے پاس ایسی میرے ہتھے لگ گئی ہے، مجھے کوشش کرنی چاہیے اس کو وہیں ڈیل کر دوں اور اس کو وہیں ڈمپ کر دوں، تاکہ وہ بات کم از کم میرے موبائل سے، میرے نمبر سے آگے نہ جا سکے. بہت اچھی بات. یہی سائبر کرائم پر اس وقت جو کام کیا جا رہا ہے، سائبر کرائم کے ذریعے جو اس طرح کے معاملات ہیں ان کو اسٹرکٹ کرنے کے لیے سزا کا باقاعدہ طور پر ایک کنسپٹ آ گیا ہے، اور ہونا بھی چاہیے تھا. یہ وہ جو چیز ابھی آپ نے ذکر کیا نا کہ کیسے روکا جا سکتا ہے، سزا کے بغیر کسی چیز کو نہیں روکا جا سکتا. جزا اور سزا کا تصور اسلام میں موجود ہے، بالکل موجود ہے. جس کو کہا گیا کہ چور کی سزا کیا ہوگی، بالکل صحیح. تو وہ اس وقت ہی نافذ ہوگا جب تک ایک آئیڈیل ماحول ہم نہیں دے سکتے. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نیکیاں کمانے کا ایک بہترین ہمیں ذریعہ دے دیا ہے کہ جو چیز میں نے اس کے ذریعے پھیلا دی ہے، جہاں تک بھی جائے گی اس کا اگلی نسل تک یہ محفوظ ہو گیا، اس کا اجر ملتا رہے، اس کا مجھے اجر ملتا رہ جائے گا. ہمیں اس بلیسنگ سے استفادہ کرنا چاہیے، یہ سوچ کر
کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس کو اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے، میری اس چیز کو تو اجر عظیم میں تبدیل کر دے. واہ، یہ میرا پیغام ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. جناب ندیم قیصر، آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام رمضان ذیشان میں تشریف لائے. عزیزم سید زہیر بخاری، آپ کا شکریہ کہ ماشاءاللہ آپ دونوں حضرات نے ماہ سیام اور سوشل میڈیا کے اثرات پر گفتگو کی. اور ناظرین، آپ نے دیکھا، سنا، محسوس کیا کہ کس انداز سے ہم نے سوشل میڈیا کو آپ تک پہنچایا، اور اس کے جو مضمرات ہیں یا اس کے جو فوائد ہیں وہ آپ نے سنے، دیکھے، محسوس کیے. اور مجھے اس شعر پر بات کو ختم کرنے کی اجازت دیجیے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. والدین، اساتذہ، علماء، خطبہ، دنیا کے ہر شخص کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی ہوگی، تب ہم اس سوشل میڈیا کو مثبت پیرائے میں لا سکیں گے. تو آج کے اس پروگرام سے راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے. This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان